السلام علیکم. پروگرام کاروبار کے ساتھ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک آج لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی میں کچھ تبدیلیاں آئیں، اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرے میسنجرز تھے اس ٹائپ کی جو اپلیکیشنز تھی، ٹیلی گرام تھا یا دوسرے اپلیکیشنز تھیں، ان میں بوم آ گیا. لوگوں نے واٹس ایپ کو چھوڑنا شروع کر دیا اور بہت زیادہ ان کو پرائیویسی رسک کا ایک سامنا کرنا پڑا اور بہت زیادہ وہ پریشان رہے. اسی حوالے سے آج ڈیٹم اسکوائر کے سی ای او رحیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ واٹس ایپ کیا ہے، اس کا بزنس ماڈل کیا ہے، اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کیا ہوتی ہے، اور جو پرائیویسی کنسرنز ہیں جس حوالے سے جو لوگوں کو پریشان رہے تو کیا وہ ٹھیک پریشان ہوئے یا صرف وہ کنسرنز تک ہی بات تھی. بہت شکریہ رحیل صاحب آپ کا. سر، یہ واٹس ایپ بیسیکلی ہے کیا؟ پہلے ہم دیکھا کرتے تھے ایم ایس این میسنجر ہے، یاہو میسنجر ہے، اسی طرح یہ چیزیں اپلیکیشنز میں ڈیولپ ہو گئیں یا یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی ہے؟ واٹس ایپ بیسیکلی ہے تو ایک ٹریڈیشنل میسنجر ہے، لیکن اس کے زیادہ مشہور ہونے کی وجہ جو بیسیکلی یہ تھی کہ اس نے اس زمانے میں جب 2009 میں یہ آیا تو 2011-12 تک انہوں نے جتنے بھی بلیک بیری تھا، آئی او ایس تھا، اینڈرائڈ تھا، ان تمام کے تمام پلیٹ فارمز پہ اس نے اپنے جو ورژنس تھے وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ڈپلائی کر دیے. تو وہ پھر کمیونیکیشن اس کی وجہ سے جتنے بھی میڈیمز کے لوگ تھے ان کے درمیان ایزی ہوگی. جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ بلیک بیری کا اپنا ایک میسنجر ہوتا تھا، تو وہ صرف بلیک بیری کے آئی او ایس ان کا جو آپریٹنگ سسٹم تھا اس پہ چلتا. تو یہ وہ پہلی اپلیکیشن آئی تھی کہ جو تمام کے تمام پلیٹ فارمز پہ چلی، اور اس لیے اس کی جو گروتھ ہے وہ ایکسپیکٹیشن سے ان سے کافی زیادہ ہوئی. تو ہے تو یہ بالکل جیسے عام اپلیکیشنز ہیں اسی طرح ہے، لیکن کیونکہ اس کی پاپولیرٹی شروع سے ہی زیادہ تھی تو اس لیے پھر آج اس کے جو یوزرز ہیں وہ بھی سب سے زیادہ ہیں. اچھا رحیل صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ کسی بھی طرح کی ہمیں ایڈورٹائزنگ نظر نہیں آتی. ایک بیک اینڈ پہ ایک سرور ہے، ایک ٹیم ہے، بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. تو اس کمپنی کو کیا فائدہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ فیسلٹیز لوگوں کو دے رہے ہیں؟ جی، اصل میں جب واٹس ایپ انہوں نے سٹارٹ کیا تو اس وقت ان کا بزنس ماڈل تھا سبسکرپشن بیسڈ. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ فرسٹ جو پہلا سال ہوگا اس میں آپ اس کو فری یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو $1 پے کرنا پڑے گا اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے سروسز. تو کچھ سال تک یہ چلتا رہا، اور 2016 میں جب فیس بک نے اس کو ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد ان کا جو بزنس ماڈل ہے وہ چینج ہو گیا. ابھی جو فیس بک ارن کرتا ہے وہ بیسیکلی جب انہوں نے اپنا واٹس ایپ بزنس لانچ کیا تو اب ان کی بہت زیادہ کولیبریشن ہے ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ. مثال کے طور پہ انڈیا میں آپ واٹس ایپ یوز کر کے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں، آپ پیسے بھیج سکتے ہیں، پیسے ریسیو کر سکتے ہیں. اور جب انہوں نے واٹس ایپ بزنس ابھی لانچ کیا تو یہ بہت سارے جو آن لائن سٹورز ہیں، بہت ساری جو سروسز ہیں ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ یہ اپنی سروسز واٹس ایپ بزنس کے تھرو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کریم کی بکنگ واٹس ایپ کے تھرو کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی سروس ہے. تو اب یہ بیسیکلی عام یوزرز کے لیے آج بھی فری ہے، اور زیادہ سے زیادہ بزنسز کو یہ لے کے آ رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، اور فائنینشیل جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے یہ ابھی ارننگ کریں گے. اچھا، ایک جب واٹس ایپ کو انسٹال کیا جاتا ہے تو لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے، ایک چیز لکھی آتی ہے دس چیٹ وڈ بی اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا، اس کو اگر انتہائی آسان ایگزامپلس کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ جیسے آپ دیکھیں پہلے جب وارز ہوتی تھی، جیسے سیکنڈ ورلڈ وار ہے، تو اس میں واکی ٹاکی کے تھرو کمیونیکیشن ہوتی تھی آرمی کے جو ڈفرینٹ یونٹس ہیں ان کے درمیان. تو وہ ایک سرٹن فریکوینسی رینج میں وہ کام کرتی، بینڈ وتھ میں کام کرتی ہے. تو ایک سرٹن فریکوینسی دونوں کے درمیان سیٹ ہوتی تو اس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے تھے. تو اب کوئی بھی جو ان کا جو دشمن ہے اگر وہ بھی اسی فریکوینسی کے اوپر اپنے واکی ٹاکیز کو اس کو سیٹ کرتا تھا تو ان کی تمام کمیونیکیشن جو تھی وہ سن سکتا تھا. وہ بیسیکلی انٹرسیپٹر ہوتا ہے، وہ اس کو سن سکتا تھا. اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے کوڈز رکھے ہوتے تھے، سرٹن سیٹ آف کوڈز ان کے پاس بھی ہوتے تھے، اور جو جس یونٹ کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتے تھے. اور فار ایگزامپل اگر انہوں نے کہیں پہ اٹیک کرنا ہے تو وہ یہ ایک انہوں نے کوئی کی ورڈ رکھا ہوتا تھا. جب یہ کی ورڈ بولتے تھے اور وہ اس کو میچ کرتے تو ان کو آئیڈیا ہوتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن جب اگر دشمن اس کو انٹرسیپٹ کرتا تھا تو ان کو ایک میننگ لیس سے سینٹنسز ملتے تھے. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میں نے آپ کو ہیلو لکھا، تو یوں ہی میں نے سینڈ کا بٹن پریس کروں گا
تو یہ میرا جو سینٹینس ہوگا یا میں آپ کو کوئی فائل بھیج رہا ہوں یا میں آپ کو کوئی اپنی لوکیشن بھیج رہا ہوں تو یہ کنورٹ ہو جائے گا کچھ الفا نومیرک ایک اسٹرنگ کے اندر، ایک الفا نومیرک سا ایک سینٹینس سا بن جائے گا، اور یہ جب آپ تک پہنچے گا تو پھر یہ دوبارہ ڈیکرپٹ ہوگا، ڈیکرپٹ ہو کے تو پھر یہ ہیلو لکھا آپ تک آپ کے پاس پہنچ جائے گا. تو واٹس ایپ سمیت دنیا کا کوئی بھی انٹرسیپٹر اگر درمیان میں اس سینٹینس کو کسی طرح سے لے لیتا ہے تو اس کو ایک انکرپٹڈ ورڈ میں ایک انکرپٹڈ اسٹرنگ نظر آئے گی، ایک انکرپٹڈ چیز نظر آئے گی جو اس کے لیے میننگ لیس ہوگی. وہ صرف اسی سرٹن کی سے کھلے گی کہ جو ایز اے ریسیور آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن. یعنی وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ جب ڈیٹا آپ کے پاس سے گیا تو ریسیور تک پہنچنے تک کوئی بھی آدمی اس کو، یا کوئی بھی سافٹ ویئر، کوئی بھی ہیکر، کوئی بھی انٹرسیپٹر، ایون واٹس ایپ خود بھی اس کو وہ ڈیکرپٹ نہیں کر سکتا. وہ صرف آپ کے پاس ہی ڈیکرپٹ ہوگا. اس کی کوئی کی ہوتی ہوگی؟ اس کی ہوتی ہے ڈفرینٹ کی کے پروٹوکولز ہیں. جیسے واٹس ایپ ہے تو یہ AES جس کو ایڈوانس انکرپشن اسٹینڈرڈ 256 کہتے ہیں، تو یہ اس کو یوز کر کے انکرپٹ کرتا ہے، اور جب ریسیور کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں پہ وہ اسی کی کے ساتھ وہ ڈیکرپٹ ہو جاتا ہے. تو اٹس مطلب سمجھ لیں آپ کہ اٹس ہائیلی ان لائکلی کہ کوئی درمیان میں کوئی ریسیپٹر جو ہے وہ اس 256 بٹس کی اتنے زیادہ کمبینیشنز بنیں گے، وہ الفا نومیرک ہوتی ہے کہ وہ لگا کے اس کو دوبارہ سے اصل والے اس میسیج کو پہنچ سکے. دس از آلموسٹ امپاسبل. اچھا، اگر یہ اتنا زیادہ سیکیور ہے تو پھر یہ کیا پرائیویسی رسک تھے؟ کیا یہ چینجز جو ہوئیں وہ کیا تھیں، اور لوگ اتنا الارم کیوں ہو گئے؟ بیسیکلی دیکھیں، یہ تھوڑا سمجھنے کی ہمیں چیز ہے، سمجھنے کی تھوڑا سا ہے کہ واٹس ایپ نے اپنی جو پرائیویسی پالیسی چینج کی، ابھی بھی ان کا ایکسیس ہمارے اس کانٹینٹ پہ نہیں ہے جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں یا آپ مجھے بھیج رہے ہیں. میں آپ کو جو پکچر بھیج رہا ہوں، میں جو آپ کو ٹیکسٹ بھیج رہا ہوں، میں آپ کو اپنی لوکیشن بھیج رہا ہوں، آج بھی واٹس ایپ کا ایکسیس اس کے پاس نہیں ہے. جو یہ چیز کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن فیس بک کے ساتھ چینج ہوگی، وہ بیسیکلی ایک عام اینڈ یوزر کی کمیونیکیشن ہے ود واٹس ایپ بزنس. ٹھیک ہے، واٹس ایپ بزنس میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ کی ایک بزنس آرگنائزیشن ہے، آپ نے اپنا ایک واٹس ایپ نمبر اپنے یوزرز کو دیا، تو جب وہ میرے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے تو وہ لازمی نہیں کہ وہ میرے ساتھ ہی ہو. میری آرگنائزیشن میں اس انفارمیشن کا ایکسیس ایک سے زیادہ لوگوں تک ہو سکتا ہے، جن میں آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ بھی ہیں، آپ کے مارکیٹرز بھی ہیں، آپ کا ڈسپیچر بھی ہے، اور آپ کی آرگنائزیشن کے باقی لوگ بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میرا نام یا میرا فون نمبر یا میری جو لوکیشن، جو میں نے انفارمیشن ایکسیس کی، جو میں نے انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی، وہ انفارمیشن ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اور لوگوں تک انکلوڈنگ فیس بک شیئر ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی کلوتھنگ کے برانڈ کو میں نے آپ کو میسیج کیا تھرو واٹس ایپ، آپ کے واٹس ایپ بزنس پہ، اور میں نے آپ کو کچھ چیزیں آپ سے منگوائیں، تو ان کا جو بزنس ڈیجیٹل میڈیا کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، وہ اس انفارمیشن کو یوز کر کے ایسے ایڈز چلا سکتے ہیں کہ جو میرے سے ریلیونٹ لوگوں کو بھی نظر آئیں. ٹھیک ہے، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ واٹس ایپ جو ہے وہ ہماری اس پرائیویسی کو بریچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم اپنی فیس بک پر لکھتے ہیں تو وہی اسی قسم کے ایڈز ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو وہی چیزیں ہمیں ایڈز میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا یہ ڈیٹا ان تک پہنچ رہا ہوتا ہے؟ یہ ڈیٹا ان تک پہنچ رہا ہوتا ہے. بیسیکلی ہم نے الاؤ کیا ہوتا ہے گوگل کو، جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہم نے الاؤ کیا ہوتا ہے، جب ہم ان کی وہ کوکیز اور وہ انفارمیشن ہوتے ہیں کہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر ہو سکتی ہے. لوگوں کا جو کنسرن یہ تھا کہ جو ہم لوگوں کے درمیان جو کانٹینٹ جو فیس بک تک پہنچے گا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. جو کانٹینٹ پہنچے گا وہ بالکل وہی ہے جو پہلے والی پرائیویسی پالیسی میں تھا. جو نئی ان کی انفارمیشن آئی وہ بیسیکلی یہ ہوا کہ ایپل نے اپنے کچھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی وہ چینج کی، تو اس وجہ سے ان کو بھی اپنی جو انفارمیشن ہے نا اس کو اپڈیٹ کرنا پڑا. تو اب یہ ہوگا کہ اگر ہم نے کسی فیس بک کے بزنس اکاؤنٹ کو ایکسیس کیا تو وہ اس انفارمیشن کو آگے یوز کر سکتے ہیں. اینڈ اٹس اسٹل اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا
کہ ہمارا کانٹینٹ جو ہے وہ کہ اس تک کسی کا ایکسیس نہیں ہے. اس میں صرف پریشان ہونے کی ضرورت بزنس نہیں ہے. ماڈل کو تھوڑا سا امپروو کیا انہوں نے گیا ہے. امپروو کیا کیونکہ دے آر کمنگ مور ٹورڈز دا بزنس اسٹف, کیونکہ وہ اس کو اپنے جو واٹس ایپ بزنس ہے, واٹس ایپ بزنس اپلیکیشن جو ہے وہ اس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ہم یہ کہیں کہ دے آر مور فوکسڈ آن دا بزنس اینڈ ٹورڈز ارننگ, تو یہ ٹھیک ہوگا. بالکل صحیح اور ہے. وہ جو عام آدمی آپ اور میں چٹ چیٹ کر رہے ہیں اس میں ان کا کوئی انٹرسٹ اس میں نہیں ان کا ہے. کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ایون جو ہم بزنس جو کسی بزنس کے ساتھ بھی جب ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تھرو واٹس ایپ, تو اس میں بھی واٹس ایپ کا اٹ سیلف کوئی ان کا کنسرن نہیں ہے, یا وہ اس انفارمیشن کو بھی ایکسیس نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اس کانٹینٹ کو ایکسیس نہیں کر رہے. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اس آرگنائزیشن کے جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں وہ ہماری اس انفارمیشن کو یوز کر کے فیس بک پہ ایسے ریلیونٹ ایڈ چلائیں کہ جس سے ان کا بزنس انکریز ہو جائے. مثلا اگر میں ایک سرٹن ایریا میں رہتا ہوں اور میں نے وہاں سے 2 یا 3 لوگوں کے آرڈرز گئے, تو ان کا جو بزنس ڈیولپمنٹ کا ہے وہ کیا کریں گے کہ اس کا انالیسس کر کے تو اپنا جب ایڈ فیس بک پہ چلائیں گے تو وہ اس ایریا کو زیادہ فوکس کریں گے. دس کائنڈ آف اسٹف. تو یہ کانٹینٹ سے ریلیٹڈ چیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رحیل صاحب, کچھ اس میں آئی ٹی کے اندر کچھ ایتھکس بھی ہوتی ہیں کہ یا انٹرنیشنل لیول پہ کہ آپ نے اس طرح کا اگر کوئی میسنجر لانچ کر رہے ہیں تو آپ نے اتنی چیزوں کی ایکسیس نہیں لینی, یا پلے اسٹور یا آئی او ایس اس چیز کو اسٹور کو مانیٹر کرتا ہو کہ آپ کتنی ایکسیس لے رہے ہیں اور کیوں لے رہے ہیں. اچھا, اس میں گوگل جو ہے وہ اپنے پلے اسٹور کی جو جتنی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو وقتاً فوقتاً وہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹ ان کی آئی ایک اپڈیٹ ہے کہ ہر ایپلیکیشن کو گوگل کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ ایک نیوز ایجنسی ہیں, کہ وہ ایک نیوز کی ویب سائٹ چلاتے ہیں. ادروائز اگر وہ یہ کام کریں گے اور ان کو بتائیں گے نہیں تو ان کی اپلیکیشن وہاں سے ریموو بھی ہو سکتی. تو گوگل وقتاً فوقتاً اپنی جو پالیسیز ہوتی ہیں, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, ان کو امپروو کرتا رہتا ہے ان ایتھکس کو امپروو کرنے کے لیے. اب جہاں تک اگر ہم اسی کو واٹس ایپ کے اوپر لے کے جائیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جس کے بلینز میں یوزرز ہوں اور وہ لوگوں کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو وہ کر رہے ہوں, یا اس کو وہ بزنس پرپسز کے لیے بیچ رہے ہوں. ٹھیک ہے, جو چیزیں انہوں نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں بتائی ان کا ایکسیس صرف وہیں تک ہے, اس کے آگے نہیں ہے. اچھا, بہت سے لوگ ٹیلی گرام پہ شفٹ ہوئے, کسی اور میسنجر پہ شفٹ ہوئے, تو کیا وہاں پر بھی ایسی پرائیویسی لیپسز شاید اس سے زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے, یا کچھ کرنا پڑے گا؟ اصل میں دیکھیں, جب کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے نا, میں ایگزامپل سے آپ کو ایکسپلین کروں, یا کوئی زلزلہ آتا ہے, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اچھی نیچر کے لوگ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. مطلب وہ جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں, ان کی رہائش کا ان کی نکالتے ہیں ہاسپٹلس تک لے, تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ایول مائنڈڈ لوگ جو ہے نا وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, جس میں کسی کا کوئی چیز مل گئی اس نے چرا لی, یا اس طرح کے لوگ بھی. تو اس کیس میں بھی اسی طرح سے ہوا کہ لوگوں کو بہت زیادہ مس گائیڈ کیا گیا, اور کچھ سرٹن جو اپلیکیشنز تھیں, کچھ سرٹن جو بزنس وینچرز تھے, ان کو انٹینشلی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی. اور جو چیز پہلے تھی گوگل واٹس ایپ کی پالیسی بینگ اینڈ یوزر جس طرح پہلے سے تھی وہ آج بھی اسی طرح سے, اس میں کسی قسم کی کوئی چینج نہیں آئی. لیکن اس کو مینوپولیٹ کیا گیا اور لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ بلکہ ٹیلی گرام نے بتایا کہ ان کے میرے خیال میں 25 ملین لوگ جو ہیں لاسٹ 48 آورز میں انکریز ہو گئے. تو وہ میرے خیال میں 500 ملین کی ابھی ان کے پاس ان کے جو ٹوٹل یوزرز ہیں اور ڈاؤن لوڈس ہیں. تو یہ چیزیں اس طرح کی, یہ تو دیکھیں نا, یہ تو ایک سمجھ لیں کہ بزنس اسٹریٹجیز ہیں. ٹھیک ہے, ایک نے تھوڑا سا نقصان ہوا یا کچھ ہوا تو اس کا ایڈوانٹیج فوراً بڑھ کے ان دوسرے کمپنیز میں لے لیا, کیونکہ دے آر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے آر کمپیٹیٹرس. اچھا, اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے آخری کویشچن ہے, پاکستان نے بھی کہا, ترکی نے لانچ کر دی, اور چائنا میں تو آلریڈی ایک اپنا سسٹم ہے, ان کی اپنی فیس بک ہے, اپنا سارا کچھ ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں, یا اسپیشلی پاکستان کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو اپنا میسنجر لانچ کرنا چاہیے اس طرز کا؟ اس کے 2 اسپیکٹس ہوں گے. ایک تو اگر آپ اس طرح کا کوئی وینچر دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کریم ہے, تو اب کریم میں کیا ہے کہ اس کے ون آف دا کو فاؤنڈرز ہی بلانگس ٹو پاکستان, لیکن کریم از ایکچولی دبئی بیسڈ آرگنائزیشن, اور ان کے جتنے ڈیٹا سینٹرز ہیں
وہ وہیں پہ ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو ایسے تو بہت سارے میسنجرز ابھی پاکستان کے اندر چل بھی رہے ہیں. لیکن اگر آپ کچھ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہمارا جو ڈیٹا سینٹر ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ہو اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی پاکستان، یعنی وہ ایک پاکستان بیسڈ ایک سارے کے میسنجر. سارے جو جی، سرورز اور بیک اینڈ سارا پاکستان میں ہو اس کے تو اندر پھر دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے پاکستان میں جو ڈیٹا سیکیورٹی کی آج 30 سال ہو گئے، لیکن ڈیٹا سیکیورٹی کی جو پہلی پالیسی ان کی بنے گی وہ ان نیکسٹ منتھ وہ آنے والی ہے. یعنی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا سیکیورٹی کی ان چیزوں کی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں، کوئی لا ہے ہی نہیں. ہمارے پاس جو ایک 2002 کا ایک سائبر لا ہے جس میں کچھ امینڈمنٹس کچھ سال پہلے ہوئیں، تو وہ چیزیں تو ہمارے پاس ایگزسٹ کرتی نہیں. تو کسی فارن کوئی کسی انویسٹر سے تو ہم توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آ کے اس کے اندر انویسٹ کرے گا. دوسری چیز یہ کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ یہاں پہ بہت مہنگا ہے، وہاں پہ بہت مہنگا انٹرنیٹ، الیکٹریسٹی کے ایشوز، باقی اس طرح کی چیزیں. تو ان کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا نہیں کہ ان کمنگ کچھ ریسنٹ فیوچر میں ایسا کوئی وینچر ہو سکے کہ جو ٹوٹل پاکستان بیسڈ ہو، جس کی ساری چیزیں یہاں پہ ہوں. ہاں یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ ہمارے جو بزنس زونز بن رہے ہیں آج کل، انہوں نے بہت سارے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس بھی بنائے اور پورے زونز کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو پھر اس چیز کی پاسبلٹی ہے کہ یہاں پہ ایسا کوئی وینچر جو ہے نا وہ لانچ ہو سکے. تھینک یو سو مچ. آج ہم نے دیکھا واٹس ایپ کو، پرائیویسی ایشو کو، بزنس ماڈل کو، اور جو لوگ کنسرنز ہیں کہ واٹس ایپ ہیڈ کوارٹر میں ایک بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے سوئے ہوئے سانسوں کی آوازوں کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو رحیل صاحب نے بتایا کہ ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کی سیکیورٹی، آپ کی پرائیویسی کو کوئی رسک نہیں ہے. واٹس ایپ کی جانب سے صرف اپنے بزنس کو تھوڑا سا پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایڈورٹیزمنٹ کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کو دیکھتے ہوئے دیگر کئی اپلیکیشنز لانچ ہو گئی ہیں، جس میں سے کئی کی انٹینشنز تو بہت اچھی ہیں، مگر اگر اسی سچویشن میں کچھ انٹینشنز کے لوگ ہیں جو سیکیورٹی کو مزید بریچ کریں گے، تو وہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کون سی اپلیکیشن لانچ کر رہے ہیں اور وہ کون سی جو پرمیشنز ہیں آپ ان کو دے رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی پرائیویسی کا خیال رکھیے، اور جب بھی ٹیکنالوجی کو یوز کریں تو چیزوں کو دیکھیں، پرمیشنز کو دیکھیں، تاکہ آپ سیف رہیں، آپ سے جڑے ہوئے تمام لوگ سیف رہیں. آج کے لیے اتنا ہی. سہیل تاج کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.